ہاتھی زمین کا سب سے بڑا جانور ہونے کے ساتھ بہت ذہین بھی ہوتا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے ہاتھی کا نام جمبو تھا، اور اسی لفظ جمبو کو آج ہم انگلش ڈکشنری میں کسی بھی چیز کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جمبو اصل میں افریقن بش ایلیفینٹ تھا، جو 1860 کو سوڈان میں پیدا ہوا۔ جمبو کی ماں کو سوڈانی شکاری طاہر شریف نے شکار کیا اور جمبو کو اپنے ساتھ لے گیا اور اسے ایک اطالوی ڈیلر پر بیچ دیا جو اسے فرانس لایا۔ اس کے بعد جمبو کو پیرس کے جارڈن ڈسپلانٹس نامی ایک چڑیا گھر میں رکھا گیا۔ 1865 میں جمبو کو لندن زو کے حوالے کر دیا گیا۔ کچھ ہی عرصے میں جمبو اتنا مقبول ہوا کہ بچوں کے ساتھ ساتھ ملکہ وکٹوریہ بھی اس کی سواری کے مزے لینے لگی۔ لندن زو میں جمبو کا نگران میتھیو اسکاٹ نامی شخص تھا۔ یہ بات سننے میں تو بہت عجیب لگتی ہے، مگر یہ سچ ہے کہ جمبو کا نگران اسے خوش رکھنے کے لیے اور اس کے غصے کو قابو میں رکھنے کے لیے اسے شراب پلاتا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ بغیر شراب کے جمبو ایک دن بھی نہ گزار سکتا، اور اسے قابو میں رکھنے کا واحد حل یہی تھا کہ اسے شراب دی جائے۔ 1882 میں ابراہم، جو لندن چڑیا گھر کا سپرنٹینڈنٹ تھا، اس نے فیصلہ کیا کہ جمبو کو امریکی بزنس مین پی ٹی بارنم پر بیچ دیا جائے۔ اس فیصلے کی وجہ سے پورے برطانیہ میں غم و غصے کا اظہار کیا گیا۔ لندن کے شہریوں نے اس پر احتجاج کیا اور یہ سمجھا کہ یہ برطانوی حکومت کا بہت بڑا نقصان ہے۔ جمبو کی پسندیدگی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 1,00,000 اسکول کے بچوں نے ملکہ وکٹوریہ کو خط لکھا کہ وہ ہرگز جمبو ہاتھی کو نہ بیچیں۔ حتیٰ کہ جان رسکن، جو زولاجیکل سوسائٹی کے کارکن تھے، انہوں نے مارننگ پوسٹ اخبار میں لکھا کہ ہاتھی کو ہرگز امریکہ کے حوالے نہ کیا جائے۔ عوام کے اس رویے پر چڑیا گھر کی انتظامیہ نے یہ موقف اختیار کیا کہ جمبو کا بڑھتا ہوا غصہ عوام کے لیے خطرناک ہے۔ جمبو کی شہرت کا عالم تو دیکھیے کہ اس فیصلے کے خلاف عدالت میں مقدمہ بھی چلا، مگر بدقسمتی سے فیصلہ عوام کے حق میں نہ ہو سکا، اور جمبو کو بارنم اینڈ بیلی سرکس پر $10,000 میں بیچ دیا گیا۔ اور جب اسے لندن سے امریکہ لایا گیا تو روزانہ اسے 1 یا 2 گیلن کے حساب سے شراب دینی پڑتی، کیونکہ جمبو کا غصہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ امریکہ میں جمبو کی نمائش نیو یارک کے میڈیسن اسکوائر گارڈن میں کی جانے لگی، اور صرف 3 ہفتوں کے اندر بارنم نے ہاتھی کی اصل قیمت سے کئی گنا زیادہ پیسے کما لیے۔ جمبو کی وجہ سے اس سال سرکس کو $17,00,000 کا منافع ہوا، اور برطانیہ کی طرح امریکہ میں بھی جمبو کو بہت مقبولیت ملی۔ ستمبر 1885 میں جمبو کو اونٹاریو کے سینٹ تھامس ریلوے اسٹیشن کے قریب نمائش میں پیش کیا گیا۔ چونکہ یہ جگہ نمائش کے لیے بہترین تھی اور ریلوے اسٹیشن ہونے کی وجہ سے امریکہ اور کینیڈا سے بآسانی لوگ یہاں آ سکتے تھے۔ نمائش کے بعد جب جمبو کو باکس کار تک پہنچایا جا رہا تھا کہ وہ ایک تیز رفتار ٹرین کی زد میں آ گیا اور چند منٹوں میں ہی جمبو کی موت ہو گئی۔ بارنم کے مطابق ٹام تھم نامی ایک ہاتھی کو بچاتے ہوئے جمبو ٹرین سے ٹکرایا، کیونکہ ٹام تھم ٹریک پر چل رہا تھا۔ حادثے کے بعد جمبو کے پیٹ سے سکے، چابیاں اور کیلیں برآمد ہوئیں جو اسے حادثے کے دوران لگی تھیں۔ مرنے کے بعد جمبو کے ڈھانچے کو امریکن میوزیم آف نیچرل ہسٹری کو دے دیا گیا اور یہ آج بھی وہیں موجود ہے۔ جمبو کے جسم کے بہت سے دوسرے حصے بھی محفوظ کیے گئے۔ جمبو کے دل کو کارنل یونیورسٹی کے حوالے کیا گیا، جبکہ چمڑی کو سٹفنگ کے بعد 2 سال تک سرکس میں پیش کیا گیا، اور پھر اسے بھی ٹفٹس یونیورسٹی کو دے دیا گیا۔ مرنے کے بعد جمبو سے ملتی جلتی امریکی ریاست نیو جرسی میں عمارت بھی تعمیر کی گئی۔